اب آپ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ آخر یہ عاشورہ یا محرم ہے کیا اور کس طرح امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ تو آئیے آپ کو پوری ہسٹری بتاتے ہیں۔ جی ہاں، اسلام کا ہندوستان سے کیا ناطا ہے یہ تو آپ کو ضرور بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر محرم کیا ہے اور محرم میں غم کیوں مناتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، سینہ کیوں پیٹتے ہیں اور ہر دھرم کے لوگ کیوں امام حسین علیہ السلام اور محرم سے جڑے ہوئے ہیں۔ محرم، آخر محرم ہے کیا؟ آئیے بتاتے ہیں۔ اسلامک کیلنڈر کے انوسار سال کا پہلا مہینہ محرم ہوتا ہے اور محرم مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جو غم کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ اس مہینے میں خدا کے بھیجے ہوئے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید ہوئے تھے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے سیریا کا ایک شاشک بنا۔ اس شاشک کا نام تھا یزید۔ یزید ہر برے کام کو جائز بتاتا تھا، ہر کسی بے گناہ پر ظلم کرتا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ وہ اپنے انوسار قانون بنائے۔ یزید اسلام کو اپنے ڈھنگ سے چلانا چاہتا تھا، ہر انسان اس کی بات کو مانے اور اسی کے قانون کو مانے۔ یزید کے ظلم کی وجہ سے کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کو مدینے میں خط لکھے کہ وہ کوفہ آئیں اور ہمیں نیک راستے کی ہدایت دیں۔ امام حسین کون تھے اور لوگوں نے کیوں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا؟ اللہ نے اپنے 1,24,000 نبی زمین پر بھیجے، جن میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ تھے، جو سبھی نبیوں سے زیادہ افضل ہیں۔ حضرت محمد کے داماد و چاچا زاد بھائی حضرت علی تھے اور حضرت محمد کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا تھیں۔ حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا کے 2 بیٹے تھے۔ پہلے تھے امام حسن علیہ السلام، جنہیں زہر دے کر مار دیا گیا، اور دوسرے تھے امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک راستے پر چلتے تھے۔ امام حسین بے سہارا کو سہارا دینا، کسی پر ظلم نہ کرنا، سچ کا ساتھ دینا، حق کو حقدار تک پہنچانا، انسانیت کو بچانا سمیت ہمیشہ حلال کام کی طرف ہی رہتے تھے۔ امام حسین کی شان میں جتنا لکھے اتنا کم ہے۔ آئیے اب ذرا بتاتے ہیں 10 محرم یعنی عاشور کے دن کی داستان۔ جس وقت شام کا بادشاہ یزید بنا، اس نے اپنے ہر آس پاس کے شہروں پر اپنی زبردستی حکومت کرنا شروع کر دی۔ اس نے سبھی جگہ اپنے خط بھی بھجوا دیے کہ سبھی لوگ یزید کی بیعت کر لیں۔ بیعت یعنی اس کی ہر بات ماننا۔ امام حسین کو بھی اس نے کہا تھا کہ اس کی بیعت کریں، لیکن امام حسین نے اس کی بیعت نہ کی، اور امام حسین نے کہہ دیا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یزید کا ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ جب ہی عراق میں ایک جگہ کوفہ کے ہزاروں لوگوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے اور اپنے نیک راستے پر ہمیں چلائیے۔ امام حسین کے پاس اتنے خط آنے کے بعد امام حسین نے اپنے ایک چاچا زاد بھائی حضرت مسلم کو کوفہ بھیجا، لیکن جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھے تھے وہ لوگ لالچ اور یزید کے ڈر کی وجہ سے حضرت مسلم سے دوری بنانے لگے، اور ایک وقت یہ آ گیا کہ مسلم کے ساتھ کوئی نہ رہا اور انہیں یزید کے لشکر نے شہید کر دیا۔ وہیں امام حسین اپنے ساتھیوں، بیوی، بہنوں، بچوں سمیت عراق کے لیے نکل گئے۔ اس سفر میں ان کے ساتھ ان کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر، 4 سال کی بچی
جناب سکینہ اور 80 سال تک کے بزرگ موجود تھے۔ محرم مہینے کی 2 تاریخ تھی جب امام حسین کا قافلہ کربلا نام کی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ کربلا عراق میں ایک جگہ ہے۔ کربلا پہنچتے ہی یزید کی فوج نے امام حسین کے قافلے کو روک لیا اور اس فوج نے امام سے کہا کہ یزید کی آپ بیعت کر لیں، لیکن امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے منع کر دیا۔ امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح محرم مہینے کی 7 تاریخ ہو جاتی ہے اور یزید کی فوج امام حسین کو آگے نہیں جانے دیتی اور نہر کو بھی گھیر لیتی ہے، جس سے ان کا قافلہ پیاسا رہے۔ 7 محرم سے نہ امام حسین اور ان کے قافلے کو پانی پینے کو ملتا ہے اور نہ ہی کچھ کھانے کو۔ 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک یعنی 3 دن تک امام حسین کا پورا قافلہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ان کے 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا تڑپتا رہتا ہے۔ آخرکار 10 محرم آتی ہے اور یزید کی فوج امام حسین کے قافلے پر حملہ کر دیتی ہے۔ امام حسین کے سبھی ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے اور تو اور ان کے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو بھی 3 منہ کے تیر سے وار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ آئیے ایک ایرانی فلم مختار نامہ سے دکھاتے ہیں کہ کیسے 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا جاتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے کربلا جو کہ اس وقت عراق کنٹری میں پایا جاتا ہے، وہاں پر امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ان کے 71 ساتھیوں کے ساتھ، جس میں ان کے 32 سال کے بھائی، ان کے 18 سال کے بیٹے اور ان کا 6 مہینہ کا ایک معصوم علی اصغر بھی تھے، ان کے ساتھ مار دیا گیا۔ کسی کو گردن میں تیر مارا گیا، کسی کو سینے میں برچھی مارا گیا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، کسی کے جسم کو دنیا سے جانے کے بعد گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ امام حسین اور ان کے سبھی ساتھیوں کی قبر عراق کے کربلا میں موجود ہے، جہاں پر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ زیارت کرنے آتے ہیں۔ یزید کا ظلم یہیں نہیں رکا۔ یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں سبھی مردوں کو تو شہید کر دیا، بس امام حسین کے لشکر نے مہلائیں، بچے و ان کے ایک بیٹے سید سجاد بچے تھے۔ سید سجاد بہت بیمار بھی تھے، لیکن پھر بھی یزیدی فوج نے امام حسین کی بچی اور گھر کی عورتوں کو بازار شام تک پیدل چلوایا۔ 4 سال کی بچی جناب سکینہ کے گلے میں رسی اور پیروں میں توق لگائے۔ سبھی عورتوں کو ہزاروں کلومیٹر تک گرمی کی شدت میں پورے قافلے کو ستایا گیا، تڑپایا گیا، اور اگر کوئی بھی عورت یا بچی کربلا کے شہید کے لیے رونا بھی چاہے تو انہیں رونے بھی نہیں دیا جاتا تھا، ان کے منہ پر تماچے مارے جاتے تھے۔ بس یہی فرق تھا امام حسین کے اسلام میں اور یزید کے اسلام میں۔ حسین جی کے اوپر جو ظلم ہوا، جو ان کے اوپر اتیاچار ہوا، جو انہیں بنا پانی کے کتنے دنوں تک رکھا گیا اور ان کے ساتھ انیک چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا گیا، اس شہادت کو سکھ سماج بھی بہت عزت سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ انسانیت کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے حسین جی کی جو شہادت تھی وہ مہان ہے اور مہان رہے گی۔ جہاں امام حسین نے اسلام کے لیے قربانی دینا بھی منظور کر لی، وہیں یزید کے اسلام میں بے گناہ مظلوموں کو شہید کر دیا گیا۔ بس آخر میں یہی سوال اٹھتا ہے، امام حسین پر آخر کیوں اتنا ظلم ہوا؟ تو اس کا سیدھا سا جواب ہے کہ امام حسین نے اسلام کی خاطر، نیک راستے کی خاطر، پیغمبر اسلام کی خاطر، نماز قرآن بچانے کی خاطر اپنی اور اپنے قافلے کی جان کو قربانی کرنا آسان سمجھا، نہ کہ یزید کے غلط راستے پر جانا۔ اگر امام حسین یزید کی بات مان لیتے تو شاید ان کے پریوار کو بھی ستایا نہیں جاتا، نہ ہی ان کے قافلے کو شہید کیا جاتا۔
امام حسین علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے، ایک ذلت کے ساتھ زندہ رہنا اور دوسرا عزت کے ساتھ موت کی آغوش میں سو جانا۔ جبھی امام حسین نے کہا تھا کہ ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت ہے۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ پیغمبر اسلام کی سنت کو مٹا کر زمانہ جاہلیت کی سنت کو جاری کیا جائے۔ اس بات کو حضرت امام حسین کی اس قول سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جو امام حسین نے کہا، میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد امت اسلام کی اصلاح اور اپنے جد پیغمبر اسلام و اپنے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سنت پر چلنا ہے۔ امام حسین قرآن کے پاروں میں تحریف نہیں چاہتے تھے، تحریف مطلب بدل دینا، اس لیے کہ وہ زمانہ وہ تھا جب اس وقت کے حکمران جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھا رہے تھے۔ تو آپ بتائیے، اگر کوئی ہندو دیوی دیوتا ہے تو وہ کیسے اپنی نظروں کے سامنے اپنے اتہاس کو بدلتا ہوا اور قانون کا مذاق اڑتا ہوا برداشت کرے گا؟ حسین خود نواز رسول تھے، ذمہ داریاں بہت لوگوں کی تھی، لیکن ذمہ داریاں سمجھنے والے اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے دو الگ الگ لوگ ہوتے ہیں۔ حسین نے اپنی پوری ذمہ داری نبھائی، حسین نے مدینہ چھوڑا، حسین مکہ آئے، حسین مکہ سے کربلا آئے، کربلا میں حسین نے بتایا یزید تو تخت پہ راج کر سکتا ہے مگر میرے ان 72 پر راج نہیں کر سکتا، تو میری گردنیں کاٹ سکتا ہے لیکن ہماری زبانوں کو روک نہیں سکتا۔ اور یہی پیغام ہے امام حسین کا۔ تو دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح امام حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ امام حسین محمد صاحب یعنی جو پیغمبر ہے اسلام دھرم میں، ان کے نواسے ہیں۔ وہیں ان کے پریوار کو عراق سے سیریا تک قیدی بنا کر یزید ابن معاویہ کے سامنے لے جایا جاتا ہے، اور ان قیدیوں میں ایک 4 سال کی امام حسین کی بیٹی سکینہ بھی تھی، جن کو یزید کی فوج نے تماچے مار مار کر زخمی کر دیا۔ ان کے کان میں بالیاں تک تھیں، اسے بھی ایسے نکالا کہ ان کے کان تک سے بھی خون بہنے لگا، جس کے بعد وہ بچی بھی سیریا میں شام ہے اس قید خانے میں اپنا دم توڑ لیتی ہے۔ وہیں اس سب کو یاد کرتے ہوئے جس طریقے سے جو محمد صاحب کی جو فیملی ہے ان سب پہ کتنا ظلم ہوا ہے یزید ابن معاویہ کے ذریعے، اس کی فوج کے ذریعے، اس سبھی کو یاد کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے عراق کے کربلا سے، یہاں پہ کربلا یعنی جہاں پہ پوری امام حسین کی جہاں شہادت ہوئی ہے ان کے 72 ساتھیوں کے ساتھ، عراق کے کربلا سے لے کر ہر دیش میں امام حسین کے چاہنے والے یہ لوگ سوگ مناتے ہیں۔ یہ دیکھیے، چاہے ٹوٹا سا ہی گھر ہو وہاں بھی امام حسین کی یاد میں مجلس ہوتی ہے، چاہے جرمنی ہو، نیو یارک ہو، ٹرکی ہو، کہیں بھی آپ دیکھیں گے ہر دیش میں جو بھی لوگ امام حسین سے شردہ رکھتے ہیں وہ اس غم کو مناتے ہیں، مجلس پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر جس طریقے سے ظلم ہوئے اسے وہ یاد کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ مجلس میں کیسے امام حسین کی شہادت بتائی جاتی ہے، کیسے لوگ روتے ہیں، جس کے بعد عزادار پھر جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ماتم کرنے آتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، تابوت نکالتے ہیں اور امام حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ ہر جگہ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑا صابر تھا حسین، جب میں نے پہلی تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا بسم اللہ جب میں نے دوسری تلوار ماری وہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ۔ حسین کی گردن کٹنے کو تیار تھی، میں نے دیکھا کہ میں سنتری دن ماننے جا رہا ہوں اور میں نے دیکھا حسین گردن اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں نے دیکھا حسین گردن نہ اٹھا سکے، حسین نے اپنی آنکھیں آپ کی طرف وہیں آپ کو بتا دیں، اب آپ نے جس طریقے سے دیکھا کہ یہ تو محرم ہوتا ہے عاشورہ، جس میں جو اسلامک کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہوتا ہے، 10 تاریخ کو محرم ہوتا ہے، اور اس کے محرم کے 40 دن بعد چہلم منایا جاتا ہے جسے اربعین کہا جاتا ہے، جس میں آپ کو بتا دیں پوری دنیا بھر سے کروڑوں کی تعداد میں جو شردھالو عزادار ہوتے ہیں وہ نجف سے کربلا 80 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں اور امام حسین کو ان کے اربعین پہ پرسہ دینے جاتے ہیں کہ ان کا چہلم یعنی 40 جیسے ہمارے ہندو بھائیوں میں 13ویں ہوتی ہے، ویسی اسلام میں جو جس طریقے سے کوئی کسی کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں 40 دن بعد ایک چہلم ہوتا ہے، تو وہی امام حسین کے اربعین کے لیے یہ سارے لوگ جو آپ دیکھیں گے پیدل نجف سے لے کے کربلا تک جاتے ہیں۔
वहीं अब आपको एक और फैक्ट बताते हैं जिसे सुनकर हर हिंदुस्तान में रहने वाला बहुत खुश हो जाएगा, जिसकी श्रद्धा है इमाम हुसैन से। अब आप पूछेंगे वो आखिर है क्या, तो सुनिए। कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान जाने की भी ख्वाहिश की थी। उन्होंने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, हिंदुस्तान में अमन और चैन की खुशबू आती है। वहीं आपको बता दें, करबला में इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान में भी एक खत भेजा था। भारत के मोहयाल राजा राहिब सिद्दत के नाम भेजा था। राहिब सिद्दत एक मोहयाल ब्राह्मण थे। इमाम हुसैन की खबर मिलते ही राहिब दत्त मोहयाल ब्राह्मणों की सेना के साथ करबला के निकल गए थे। जब तक वो वहां पहुंचे तो इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने हजरत मुख्तार के साथ रहकर इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया। वहीं कहा जाता है कि राहिब सिद्दत के 7 बेटे भी वहीं शहीद हो गए थे, इसलिए इन सभी को हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है। वहीं मशहूर एक्टर और नेता सुनील दत्त भी आपको बता दें हुसैनी ब्राह्मण ही हैं। वहीं हुसैनी ब्राह्मण आज तक पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वहीं इमाम हुसैन को चाहने वालों ने कैसे अपनी श्रद्धा अर्पित की है और कैसे हिंदुस्तान के लोगों ने बताया कि हम इमाम हुसैन से श्रद्धा करते हैं, उनसे चाहते हैं, आइए आपको महात्मा गांधी से लेकर जवाहरलाल नेहरू उन सब की बात सुनाते हैं। इमाम हुसैन को हिंदुस्तान से बहुत प्यार था। उन्होंने ख्वाहिश भी की थी कि वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं। इमाम हुसैन की ख्वाहिश को आज तक हर हिंदुस्तानी याद करता है। तू तो हर दौर के हर दीन के इंसान का है, कम कभी भी तेरी तौकीर न होने देंगे। हम सलामत हैं जमाने में तो इंशाअल्लाह तुझको एक कौम की जागीर न होने देंगे। हर शय तेरे जमाल की आईनादार है, हर शय पुकारती है तू परवरदिगार है। आंख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू होगा भी तू ही तू। वहीं मोहनचंद करमचंद गांधी ने इमाम हुसैन के बारे में क्या कहा? मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूमियत में किस तरह जीत हासिल की जा सकती है। इस्लाम की बढ़ोतरी तलवार पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हुसैन के बलिदान का एक नतीजा है, जो एक महान संत थे। रविंद्रनाथ टैगोर। इंसाफ और सच्चाई को जिंदा रखने के लिए फौजों या हथियारों की जरूरत नहीं होती है, कुर्बानियां देकर भी जीत हासिल की जा सकती है, जैसे कि इमाम हुसैन ने करबला में किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इमाम हुसैन की कुर्बानी तमाम गिरोहों और सारे समाज के लिए है, और ये कुर्बानी इंसानियत की भलाई की एक अनमोल मिसाल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इमाम हुसैन की कुर्बानी किसी एक मुल्क या कौम तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लोगों में भाईचारे का एक असीमित राज्य है। डॉक्टर राधाकृष्ण। अगरचे इमाम हुसैन ने सदियों पहले अपनी शहादत दी, लेकिन इनकी पाक रूह आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है। सरोजिनी नायडू। मैं मुसलमानों को इसलिए मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि ये उनकी खुशकिस्मती है कि उनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती इमाम हुसैन पैदा हुए, जो संपूर्ण रूप से दुनिया भर के तमाम जाति और समूह के दिलों पर राज किया और करता है। इसलिए इमाम हुसैन के बारे में ये बात कही जा सकती है, वे हिंसक, कट्टर, नफरत वाली ताकत नहीं थे, बल्कि मोहब्बत, भाईचारा, रूहानियत की ताकत। इमाम हुसैन ने ये कहा था कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी सत्ता चली जाएगी, अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई ऐसी नीयत रखता हूँ जिससे तुम्हारी सत्ता में हथियाना चाहता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम पसंद करो, तुम चाहो तो मैं भारत जाना चाहूँगा। मगर हुसैन को मालूम था कि जिन्होंने 71 लोगों को मार दिया है वो 72वें को नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने उस आलम में भी हिंदुस्तान को याद किया है, भारत को याद किया है और भारत की ज़मीन को याद किया है। चूँकि भारत की ज़मीन पहले से मजलूमों की पनाहगाह रही है और क़यामत तक मुझे यकीन है कि मेरे वतन की ज़मीन मजलूमों की पनाहगाह रहेगी। 5 मुहर्रम ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਚਵਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਰਮ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੌਲਾ ਅब्बास ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸਭ लिए और इमाम हुसैन ने इंसानियत लिए कुर्बानी दी। तो आपने देख ली हमारी रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया कि इमाम हुसैन किसी एक धर्म के लिए नहीं है, उनका मकसद इंसानियत के लिए है। इमाम हुसैन इब्ने अली ने यजीद इब्ने माविया के साथ गठबंधन नहीं किया। गठबंधन मतलब बेअत, यानी उनकी हर बात को मानना, क्योंकि वो जानते थे कि यजीद इंसानियत, अमन, भाईचारे के खिलाफ है, वो इस्लाम के रास्ते पर है ही नहीं। इस शहादत को 1400 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये गम आज तक ताज़ा ही है। इमाम हुसैन की शहादत से ये साबित हो गया कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। यजीद बुराई पर था, हुसैन अच्छाई पर थे। इमाम हुसैन के चाहने वाले आज भी इमाम का गम मनाते हैं, लेकिन आज भी यजीद के चाहने वाले इमाम हुसैन के चाहने वालों पर हमला करते हैं। बस यही दो रास्ते हैं। एक रास्ता है पैगंबर इस्लाम का, जिस राह पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, और दूसरा रास्ता है यजीद का। यजीद के रास्ते पर चलने वाला हमेशा मजलूम बेकसों को मारता है। आज दुनिया में पिछले 1000 साल से अगर हमारी कौम को अमन है तो सिर्फ हिंदुस्तान में, कहीं नहीं है। इराक में नहीं है और अरब ममालिक में तो है ही नहीं, बाहर भी नहीं है। हिंदुस्तान में जितनी हमें आज़ादी है, जितना हमें अमन है, जितनी हमें सुकून है, वो हमें कहीं नहीं। इमाम हुसैन का रोज़ा करबला इराक में है, और दुनिया भर से इमाम हुसैन के चाहने वाले हर साल करबला जाते हैं। जो इमाम हुसैन के चाहने वाले करबला नहीं जा पाते, वे अपने क्षेत्र, शहर, देश में ही इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। कोई भी देश हो, हर जगह हर इमाम हुसैन का चाहने वाला ये गम मनाता है। इमाम की याद में लोग अपना सीना पीटते हैं कि शायद हम भी इमाम के साथ शहीद हुए होते। अली अब्बास, देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने सवाल मुझसे पूछा, और आपके चैनल के हवाले से मैं हिंदुस्तान के सभी उन लोगों को जो हुसैनियत की आस्था में बिलीव करते हैं, जिनके मकानों के बाहर चौक पे रखे हुए ताज़िए इमाम हुसैन की याद दिलाते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में 7,50,000 गाँव हैं, और 7,50,000 गाँव में 4,80,000 वो गाँव हैं जहाँ चौक पे ताज़िया रखी जाती है। और ये ताज़िया के रखने वाले सिर्फ शिया नहीं, सिर्फ सुन्नी नहीं, सिर्फ हनफी मालिकी नहीं, बल्कि हिंदू हैं। और सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि कुछ सरदार भी ऐसे हैं जो इस इबादत में शरीक होते हैं। कुछ हिंदू हैं, कुछ दलित हैं, कुछ गुप्ता हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ राजपूत हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं जो इमाम हुसैन के साथ अपनी आस्था को जोड़ के दिखाते हैं, क्योंकि हुसैन को मानना इस आस्था को मजबूत करता है कि मैं मजलूम के साथ हूँ और जालिम के खिलाफ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत अमर है। उनकी शहादत की वजह से हर वो इंसान जो इंसानियत के रास्ते पर चलता है उन्हें सलाम करता है। बेशक इसीलिए हर इंसान कहता है हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते आपको एक प्रसिद्ध शेर ज़रूर सुना देता हूँ जो आजकल हर जो चाहने वाला है वो पढ़ता है। दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। तो ये थी हमारी ख़ास पेशकश। अब मुझे यानी अली अब्बास नकवी को दीजिए इजाज़त।